بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اس پر چند ہفتے پہلے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ ان میں سے کچھ کا بیان میں پچھلے جمعوں میں کیا۔ اسی کا اور ذکر کا ایک بہت اہم اور بہت ہی مفید طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں انسان کے اوپر۔ اگر انسان خود اپنے آپ پر غور کرے تو اس کے جسم کا ہر عضو ایسی کائنات ہے، ایسی مشین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مفت عطا فرما دی ہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، یہ سب ایسی عظیم نعمتیں ہیں کیونکہ ہم دن رات ان کے استعمال کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی نعمت ہونے کا دھیان نہیں رہتا۔ اس نعمت کی قدر اس وقت پتہ چلتی ہے جب کوئی نعمت چھن جائے۔ آنکھ کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب اچانک آنکھ کے اندر کوئی تکلیف پیدا ہو جائے، آنکھ دیکھنے سے قاصر ہو جائے۔ کان کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب کان میں سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے یا کم ہو جائے۔ لیکن چونکہ ملی ہوئی ہے، مفت ملی ہوئی ہیں، بغیر طلب کے ملی ہوئی ہیں یہ ساری نعمتیں، اس لیے ان کی نعمت ہونے کا دھیان نہیں آتا، ان کا شکر نہیں ادا ہوتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان نعمتوں کو سوچا کرو۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کے لیے زبان نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کے لیے ہونٹ نہیں بنائے؟ یہ ساری نعمتیں ہیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ تو ہر انسان کو ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ شکر ایسی نعمت ہے، خود بذات خود ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے کہ جس سے انسان اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شکر گزار بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ لہذا شکر کی کثرت سے انسان کے زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکر رہے، الحمدللہ، یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کی نعمت ہے۔
دیکھو سارا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہمیں ہر نماز میں حکم ہے، نماز فرض ہو یا نفل ہو، اس میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے. اور وہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. تعریف ہے اللہ کی، شکر ہے اللہ کا جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ شکر اتنی اہم چیز ہے کہ بندے کو اللہ تعالی سے قریب کرنے کا اس سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نعمتوں کا چونکہ عادی بن گیا انسان، لہذا عام حالات میں تو شکر کرنے کی توفیق ہوتی نہیں. جب ذرا کسی چیز میں کوئی کمی آ گئی یا کسی بدحالی میں انسان مبتلا ہو گیا تو ناشکری کے کلمات بکثرت زبان پہ آ جاتے ہیں. ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہائے میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے. اس قسم کے کلمات زبان پر آ جاتے ہیں جو ناشکری کے کلمات ہیں. اور چونکہ انسان کی آج، خاص طور سے آج کے انسان کی دوڑ دھوپ اس کام کے لیے ہو رہی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مال ہو جائے میرے پاس، زیادہ بینک بیلنس ہو جائے، اچھا مکان مل جائے، زیادہ بینک بیلنس ہو جائے، اچھا مکان مل جائے، اچھی سواری مل جائے. سارے تمنائیں آرزویں دنیا سے متعلق ہیں. تو جب مالداروں کو دیکھتا ہے تو مالداروں کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو اتنا شاندار دنیا ملی ہوئی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس اتنا زیادہ ہے، اس کے مکان اعلیٰ شاندار ہے، اس کی گاڑی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور میں تو پھسڈی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آدمی ناشکری مبتلا ہوتا ہے. قرآن کریم میں ذکر ہے قارون کا جو بہت بڑا دولت مند تھا، اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ خزانے کی چابیاں جو ہیں وہ ایک آدمی سے نہیں اٹھ سکتی تھیں، پوری جماعت چابیاں میں اٹھایا کرتی تھی، اتنا دولت مند تھا. تو بعض لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یا لیتنا لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہ دولت ملتی جو قارون کو مل گئی ہے. انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑا نصیب والا ہے کہ اتنی دولت اس کو مل گئی. اگرچہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسایا زلزلے کے ذریعے، ساری دولت ہوا ہو گئی، اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ یہ دولت کیا تھی. تو آدمی جب اپنے سے اوپر کے آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے. اس لیے دنیا کے معاملے میں یہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے نچلے آدمی کو دیکھے، جو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ فقر و فاقے کا شکار ہے، اس کو دیکھے تو اپنی نعمتوں پر شکر ادا ہوگا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے شروع میں بڑے بڑے دولت مندوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ساری زندگی غم میں گزر گئی، اس واسطے کہ جس کو دیکھتا ہوں اس کا کپڑا مجھ سے اچھا کپڑا ہے، اس کی سواری مجھ سے اچھی سواری ہے، اس کا مکان مجھ سے اچھا مکان ہے. تو میں اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دل میں کوڑھن ہوتی تھی اور تکلیف میں گزارتا تھا زندگی. بعد میں کسی بزرگ کے کہنے پر میں نے دولت مندوں کی صحبت چھوڑ دی اور غریبوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا. جب غریبوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے دل میں شکر پیدا کیا کہ ہائے اس بیچارے کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے. تو اس کو دیکھ کر میں اب شکر گزار بن گیا ہوں.
تو آدمی، اسی لیے بزرگوں نے کہا دین کے معاملے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے اونچے کو دیکھے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے اونچے کو دیکھے کہ یہ دیکھو اور کتنا یہ خوش اخلاق ہے، کتنا یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، دوسرے آدمی کو دیکھ کر اپنے سبق حاصل کرے کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اور اس کا مظاہرہ آدمی جب حرمین شریفین میں جاتا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو وہاں آدمی کے دل میں اگر اپنے بہت عبادت گزار ہونے کا کوئی خناس دل میں ہو تو وہ اللہ میاں مٹا دیتے ہیں، وہاں ایک سے ایک عبادت گزار نظر آتا ہے، ایک سے ایک۔ جو میں نے سوچا کہ بھائی میں 3 طواف کر لوں، وہ دیکھا تو صبح شام طواف کر رہا ہے، تو وہ اپنے سے بڑا نظر آتا ہے، تو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور پھر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دین کے معاملے میں ہم سے اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر اس تک پہنچنے کی آرزو پیدا ہو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اس سے زیادہ اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے، تو پھر آدمی شکر گزار بنے گا۔ دیکھو یہ اونچ نیچ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت ہے دنیا میں، کسی کا مال زیادہ، کسی کی دولت زیادہ، کسی کی کم، یہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے تقسیم کی ہے دنیا میں زندگی میں معیشت کی، اور کسی کو دوسرے سے زیادہ ہم نے دیا ہے۔ یہ ہم نے اپنے حکمت اور مشیت کے مطابق یہ فیصلہ کر رکھا ہے، سب برابر نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو جتنا تمہیں ملا ہے اور جتنی تم حلال طریقے سے مزید حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اس سے جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو کہ مجھے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ چیز عطا فرما دی، شکر ادا کرو۔ یہ نہ کہو کہ بھئی فلاں تو اتنا بڑا چڑھ گیا اور میں ابھی تک پیچھے ہوں، بلکہ دیکھو جتنے نیچے کے لوگ ہیں ان سے تمہیں اللہ نے فوقیت عطا فرمائی، تمہیں کھانے پینے کو مل رہا ہے، کتنے ہیں جو فاقے سے زندگی گزار رہے ہیں، لہذا اس پر شکر ادا کرو۔ اور قرآن کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں ضرور تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے، لہذا شکر گزار اگر بندہ ہو، جو نعمت بھی ملے اس پر شکر ادا کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں ضرور اضافہ فرماتے ہیں۔ لیکن اس لیے نہ کرو کہ اور ملے گا، شکر اس لیے نہ کرو کہ اور ملے گا، شکر اس لیے کرو کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ میرے مالک کا احسان کا حق ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ جب آدمی اللہ کی رضا کی خاطر شکر گزار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں۔ اور تجربہ تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کے پاس لاتے ہیں، ذلیل کر کے لاتے ہیں، تاتیہ دنیا وہی راغمہ، دنیا آتی ہے مگر ذلیل ہو کر آتی ہے، یہ طالب نہیں بنتا، یہ مطلوب بنتا ہے۔ یہ دوسرے پتہ نہیں اللہ تبارک کہاں سے اس کے پاس وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر کر جو کچھ مل گیا اس پر قناعت کرے، شکر گزاری کرے، تو اللہ تعالیٰ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہذا شکر گزار بندہ دنیا میں بھی فائدے میں ہے اور آخرت میں بھی فائدے میں ہے۔ اور ایک اہم نقطہ یہ ہے
کہ جتنا بندہ شکر کثرت سے کرے گا اتنا ہی وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور دھتکار کر نکالا تو اس نے یہ دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ تو نے مجھے دھتکار دیا اس آدم کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے، تو اب انسان کی اولاد کا میں دشمن ہوں. چنانچہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے اوپر حملے کروں گا، سامنے سے بھی کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا. کیا حملے کروں گا؟ کہ ان کو گناہوں پر اکساؤں گا، ان کو ناشکرہ بناؤں گا. اکثرہم شاکرین، اکثر انسانوں کو آپ شکر گزار میرے حملوں کی وجہ سے. معلوم ہوا کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ناشکرہ بنا دیتا ہے اس کو. وہ جس نعمت پر اس کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا اس پر شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگتا ہے اور حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے دوسروں کو دیکھ کر. تو یہ ناشکری ایسی چیز ہے جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے. لہذا شیطان کا مقابلہ اگر ہوگا تو شکر سے ہوگا. جتنا بندہ شکر کرے گا اتنا ہی شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا. آدمی غور کرے، ہر جو نعمت حاصل ہو، کوئی ایسی چیز جس سے خوشی ہو، جس سے راحت ملے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہوا کا جھونکا چلا، اچھا لگا، الحمدللہ. بھوک لگ رہی تھی، کھانا سامنے آ گیا، الحمدللہ. باہر نکلے تھے، کہیں جانا تھا، الحمدللہ. باہر نکلے تھے، کہیں جانا تھا، سواری مل گئی، الحمدللہ. جو نعمت بھی حاصل ہو رہی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. گھر میں داخل ہوا، دیکھا گھر والے خیریت سے ہیں، الحمدللہ. جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہر لمحے بارش ہے انسان پر نعمتوں کی. میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ. میں کان سے سن رہا ہوں، الحمدللہ. میں زبان سے بول رہا ہوں، الحمدللہ. میں اپنے ہاتھ پاؤں سے چل رہا ہوں، الحمدللہ. یہ جتنا آدمی سوچ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا اتنا ہی انشاءاللہ قرب حاصل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت. اس لیے ذکر اللہ کا ایک اہم طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی کثرت ہے. جو بندہ اس پر کاربند ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سزاوار ہوگا. قرآن ایک جگہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو. ان شکرتم، اگر شکر گزار بنو، وآمنتم، اور مومن بنو. تو ہمیں تمہیں عذاب دینے کا کوئی شوق ہے کہ ہم تمہیں بلا وجہ بھی عذاب دیا کریں؟ اگر تم شکر گزار بنو گے اور تم مومن بنو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی حاجت نہیں، نہ کوئی شوق ہے. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ لہذا یہ ایسی شکر کی نعمت ایسی ہے کہ اس شکر اپنی ذات سے متعلق ہو تو شکر، اپنے گھر والوں سے متعلق ہو تو شکر، اپنے دوستوں عزیزوں سے متعلق ہو تو شکر، اپنے دوستوں عزیزوں سے متعلق ہو تو شکر، عام مسلمانوں سے متعلق ہو تو شکر، اور اپنے ملک و ملت کے لحاظ سے ہو تو شکر. ہم ہمیشہ اپنے ملک کی اور
اپنے ملک کی قوانین کی اور حکومت کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں اور بجا کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں دستور کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ بحثیت مجموعی الحمدللہ بہتر ہیں، اور ان سے کچھ امید کی تفصیل تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں الحمدللہ ملک میں دین کی رواج کا ایک راستہ چھوٹا سا کھل گیا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے سارے مقاصد حل ہو گئے، لیکن ایک کچھ راستے کھل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم۔ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم شکوے تو بہت کرتے ہیں کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، رشوت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن کبھی اس بات کی توفیق ہوتی ہے کہ بیٹھ کر دعا کریں کہ یا اللہ یہ نعمت تو آپ نے پاکستان کی ہمیں اچھی عطا فرمائی تھی، ہم آپ کا شکر گزار ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے جو ہمیں مل رہی ہے، ایسا ہے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ ایسا ملک جس کے وسائل اللہ نے ایسے عطا فرمائے ہیں جو دوسرے ملکوں کو کم نصیب ہوتے ہیں، دریا اس میں ہے، سمندر اس میں ہے، پہاڑ اس میں ہے، جنگلات اس میں ہیں، صحرا اس میں ہے، اور ایسے پھل اللہ نے عطا فرمائے ہیں اس ملک کو جو دنیا کے کسی اور ملک میں شاذ و نادر ہوتے ہیں، جس کثرت سے اللہ نے یہاں پر پھل عطا فرمائے، معدنیات اللہ نے عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں وسائل موجود ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ خراب ہو رہی ہے ہماری بدعمالیوں سے، ہماری رشوت ستانی سے، ہمارے کرپشن سے، تو لہذا اس پر ہم تبصرے تو کرتے ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا بھی کیا کرو، یا اللہ ہم اس مصیبت سے مبتلا ہے، آپ کی اتنی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنی بدعمالی سے اس کو خراب کر رکھا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو ہمیں درست کر دیجئے، اس کو خوشحالی عطا فرمائیے، اس میں امن عطا فرمائیے، امن بھی عطا فرمائیے، خوشحالی بھی عطا فرمائیے، اور ہمارے لوگوں کے رویے درست کر دیجئے، یہ دعا مانگا کریں، اور اگر کچھ حاصل ہو گیا ہے تھوڑا بہت اس پر شکر ادا کریں، پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے اور اس کے ذریعے ملک میں دین کی بالادستی کا راستہ ہموار فرما دیں، یہ دعا کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں بھائی کہ نماز حاجت پڑھا کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص 2 رکعت پڑھے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے، اور ساتھ میں مزید کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اس دعا میں بھائی فلسطینی بھائیوں کو ہرگز نہ بھولے جو آج کل بڑے ہی زبردست ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ الحمدللہ ہم دارالعلوم میں فجر کی نماز کے بعد آیت کریمہ کا ختم ان کے لیے کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کچھ اپنی دعاؤں میں کم از کم، اور کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرے، اور چند منٹ مخصوص کر لے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں۔ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا رشتہ جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ سے کے قریب ہوں گے، تو انشاءاللہ ہماری مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔